ذرا کیسر بنگالی صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کے جو کنسرنز تھے، آپ یہ حکومت کی جو ایک آسٹیریٹی کمیٹی تھی اس کے ممبر تھے، تو جو مین جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے جو سرکاری ملازمین ہیں جن کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا ہے وہ تو سڑکوں پہ مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن جو گریڈ 17 سے 22 تک کے جو ملازمین ہیں، افسر ہیں، ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا، لیکن طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلولی اینڈ گریجولی ان پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز واپس آ جائیں. تو کیا آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے؟ دیکھیں، سلولی اینڈ گریجولی ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں. ایک رائٹ سائزنگ کمیٹی حفیظ پاشا کے اندر بھی بنی تھی، ایک عشرت حسین کے اندر بھی بنی تھی، اور یہ ان کی رپورٹس جو ہے وہ شیلف پہ چلی گئی. مجھے خدشہ ہے کہ اس دفعہ بھی یہی ہوگا. لیکن طلال صاحب ایک دو جو حوالے دیے وہ صحیح ہے، لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں، دو مثال میں دیتا ہوں جو بہت میں سمجھتا ہوں مجھے اعتراض ہے. ایک ادارہ ہے سمیڈا، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی. جب سے یہ بنا ہے اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے ملک میں اسمال انٹرپرائزز کا کوئی انقلاب نہیں آیا، بلکہ ٹیکسیشن اور بجلی کی قیمت اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اسمال اسکیل انڈسٹریز ہزاروں کی تعداد میں بند ہو گئی ہے. ایک گورنمنٹ کا ادارہ بنا کے اس کا ڈی جی اپوائنٹ کر کے اس کو گاڑیاں اور دفتر دے کے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکتی ہے. انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے تو ٹیکس کم کرے، بجلی کا قیمت کم کرے، لوڈ شیڈنگ کم کرے اور فیسلٹیز دے. دوسری مثال میں یہ دے رہا ہوں، پاپولیشن پہ کافی ڈسکشن ہوئی کمیٹی میں کہ پاپولیشن بڑا خطرناک ہے، پاپولیشن گروتھ، ہمیں یہ ادارے چاہیے. 3 ادارے مختلف نام سے پاپولیشن کے تھے، انہوں نے اس کو ابالش کرنے کے بجائے کہا اس کو ہم مرج کر دیتے. تو یہ جو بات ہے کہ ہم نے بڑے عہدے بھی ایکس کیے ہیں، سمیڈا جیسے ادارے، پاپولیشن کونسل جیسے ادارے، فرٹیلیٹی ریسرچ جیسے ادارے، یہ سارے بند کرنے کی ضرورت ہے. ان سے نہ تو انڈسٹریلائزیشن ہوگی، بیوروکریٹ کو بٹھا کے کہیں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی، اور بیوروکریٹ کو بٹھا کے کہیں پاپولیشن کم نہیں ہوگا. اس میں پالیسی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. ادارے بنا کے، اتھارٹیز بنا کے آپ نہیں کر سکتے. اور حکومت نے ابھی اسی ہفتے 2 اور اتھارٹی بنائی ہے. سول ایویشن اتھارٹی کو بریک اپ کر دیا، ایک سول ایویشن ہے، ایئرپورٹ اتھارٹی الگ بنا دی ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمیں ادارے کم کرنے ہیں، اور یہاں 2 ادارے اور بنا دیے، اسی ہفتے بنا دیے. تو مجھے اعتراض یہی ہے کہ مجھے ڈائریکشن نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی نتیجے خاص بات تک ہم پہنچیں گے. اچھا طلال صاحب، چلیں یہ تو کیسر بنگالی صاحب کے کنسرنز ہیں، لیکن جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو ایک رپورٹ آئی ہے، وہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 2021 سے لے کے اور 2023 تک، یعنی کہ 2 حکومتوں کے دور میں 2 وزیر اعظم صاحبان، عمران خان بھی اور شہباز شریف صاحب بھی، جو پرائم منسٹر آفس ہے وہی آسٹیریٹی میئرز کا خیال نہیں کرتا، بلکہ پرائم منسٹر آفس جو ہے اس نے غیر قانونی خرچے بھی کیے ہیں. مثلا وزیر اعظم آفس نے مالی سال 2022-23 کے دوران اخراجات میں کفایت شعاری پہ عمل نہیں کیا، یہ آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے. وزیر اعظم آفس کی انتظامیہ نے 2021 سے 2023 کے دوران اپنے ملازمین کو صرف اعزازیہ ادا کرنے کے لیے 10 کروڑ اور 99,04,510 روپے کے اخراجات کیے. اور جب آڈیٹر جنرل نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے تقریباً 11 کروڑ روپے خرچ کیا ہے اس کا کوئی حساب دیں، ان کو حساب نہیں دیا گیا. آڈیٹر جنرل نے کہا کہ وزیر اعظم آفس کی جانب سے ادویات کی خریداری میں بھی کوئی بڈنگ نہیں کی جاتی، اور اس میں بھی باقاعدگی کا ذکر کیا ہے. تو بڑی تفصیلات ہیں میرے پاس. تو اگر پرائم منسٹر آفس جو ہے، خواہ وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں یا شہباز شریف صاحب، وہی اگر آسٹیریٹی میئرز کا خیال نہیں کرے گا تو باقی ادارے کیسے کریں گے؟ میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بنگالی صاحب اتنا تو کشن دینا اور اتنی تعریف بھی کریں کہ یہ جو رپورٹ تھی یہ شیلف میں نہیں گئی، یہ ڈائریکٹ امپلیمنٹ ہو رہی ہے. اور آج بھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ کچھ محکموں کے امپلائیز اسی لیے سراپا احتجاج ہیں. اور اور یہ 6 منسٹریز ہیں، اگلی 5 پھر آ رہی ہیں. دیکھیں، اتنا تو مہربانی کریں نا کہ اگر ان کی رائے 100% امپلیمنٹ اگر نہ ہو تو یہ تو پھر ڈکٹیٹرشپ ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں بس وہ ہے.
دیکھیں ایک ٹیم ورک ہے. نہیں, انہوں نے ایک آرگومنٹ دیا ہے. آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ نے سول ایویشن اتھارٹی ختم کر کے اس میں سے ایک ایئرپورٹ اتھارٹی نکال دیا. میں آپ کو دیکھیں, میری گزارش ہے, جس چیز کی ضرورت ہے وہ بنانی ہے, جس چیز کی نہیں ضرورت اور وہ بوجھ ہے اسے کم کرنا ہے. اور میں دوبارہ کہہ دوں, بالکل یہ پرائم منسٹر کا ریزالو ہے, کوئی کسی قسم کی سیاسی بنیادوں پہ یا کسی مفاد کی بنیاد پر کوئی نہ ڈیسیجن ریورس ہوگا. کوئی ہڑتال کرے, کوئی جنگ کا اعلان کرے, جو مرضی کرے, ہم نے انشاءاللہ. ایک منٹ ذرا سن لیں ایک بات. غفور حیدری صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک بہت ہی اہم اعلان کر دیا, ذرا وہ میں چاہتا ہوں طلال صاحب اس کو بھی سن لیں. حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو فیصلہ تم نے کیا ہے پاک پی ڈبلیو ڈی کی بندش کا, اس فیصلے کو واپس لیں, ورنہ جمعیت علماء اسلام پاک پی ڈبلیو ڈی کے افسران و ملازمین کا اس تحریک کا حصہ بن کے ملک بھر میں ان کے احتجاج میں شرکت کرنے کا فیصلہ کرے گی. تو اب بتائیں نا, آج وزیر اعظم صاحب, صدر صاحب سارے جو ہیں وہ جا کے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ رہے ہیں جی آئیں ہمارا ساتھ دیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پاک پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے. دیکھیں یہ ہمارا کام ہے کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو, سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا, ان کو سیٹسفائی کرنا, ان کو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. کسی امپلائی کا اس کی زیادتی نہیں ہوگی, نوکری سے چلیں گے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو یہ ایشور کروائیں گے ان کے کوئی بینیفٹس ہیں, ان کو کہیں اور ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے, یہ ہم سب سے پہلی بات ایک شفافیت, دوسری بات یہ ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن میں بھی یہی اصول ہے, اور دوسری امپلائیز کے جو حقوق ہیں اس کا تحفظ کریں گے. بالکل ساری پارٹیوں کو, یہ بھی بیٹھے ہیں, ہم سب کو آن بورڈ لیں گے. اچھا, لیکن یہ معاملہ پاکستان کے ریفارم کا, میں بنگالی صاحب سے 200% ایگری کرتا ہوں کہ ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہیں, ہمیں تیزی سے یہ کام کرنا ہے, اور یہ واحد حکومت ہوگی جس میں آپ کو ہر مہینے یہ ہوتا نظر آئے گا. ان کو آن بورڈ لینے کے لیے تو ان سے بات چیت کرنی پڑے گی, وہ تو آپ ان سے کرنے کے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, ہر کمیٹی میں بات کرتے ہیں, ہر جگہ ان کو آن بورڈ لیتے ہیں. لیکن میرا مطلب ہے میں آن بورڈ لے سکتے ہیں, آن بورڈ لے سکتے ہیں, اور این آر او نہیں دے سکتے. فرق آن بورڈ لینے میں اور این آر او دینے میں فرق ہے. وہ آپ آن بورڈ ہونے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیے جی, اس میں واقعی بہت فرق ہے. این آر او دینے کے لیے نا دے نیڈ ٹو ہیو پاورز, وہ تو ان کے پاس ہے نہیں. یہ صرف آن بورڈ ہی لے سکتے, وہ نہیں ہوتا گڈی میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا, گڈی کھول دیتے ہیں, آؤ جی کہ وہ کر لو, لیکن کہاں جانا ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. میں مثال دیتا ہوں, یہ جس کمیٹی کے, اس کمیٹی کے بعض چیزیں سامنے آئی تھیں. 4 ارب روپے کی نجکاری کے لیے 2 ارب روپے کا خرچہ, دیٹ مینس پر ارب آپ کا 50 لاکھ کا خرچہ. ٹھیک ہے, مجھے کوئی آدمی بتا دے, کوئی بندہ جس نے اگر 19-20 کا بھی بزنس کیا ہو, کیا اتنا یہ جائز ہے؟ اچھا, نمبر 2, 2 کام ایسے ہیں پاکستان کے جو آج پاکستان کے آپ گٹوں میں بیٹھے ہوئے جسے ہم کہتے ہیں. ایک انفنڈڈ, اور بنگالی صاحب وڈ بیئر می آؤٹ, ٹھیک ہے, ایک انفنڈڈ پینشن پاکستان کا, اور یہ دوسرے نمبر پہ, اور پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے پاور سیکٹر, آپ کو پتہ ہے. اچھا, ان دونوں میں ماشاءاللہ بدرجہ کمال ان لوگوں کا رول ہے. اسی میں پھر میں کروں گا, عاطف میاں صاحب کہتے ہیں کہ جب 1990s میں آپ لوگ $33 بلین کا یہ پاور سیکٹر کے اندر جانا چاہ رہے تھے, تو بھائی کچھ دیکھ لیتے, کوئی سائنٹیفک ایویڈنس لے کر لیتے, کوئی ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن لے لیتے. آپ لوگوں نے نیلی ویلی جو مرضی بار بار عاطف میاں صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں, وہ تو آپ کی حکومت میں ہی آپ کی حکومت چھوڑ کے چلے گئے تھے. سر میں دیکھو, میں اسی لیے ان کا مثال دے رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے بھی وہ کیا. میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ وہ ہے, جیسے ابھی وہ ہے نا, یہ ان کے وہ کیا, کل کو یہ جب کریں گے یہ کوٹ کریں گے کہ جی انہوں نے ہمیں بھی برا کر دیا, تو میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں کرٹیسائز کرتے تھے. اچھا, تیسری چیز یہ ہے, اس وقت پاکستان کا جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی ہائی کنزمپشن ہے اور بڑی لو آؤٹ پٹ ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے کتنے بزنسز بند ہو گئے ہیں, کتنی چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ دیکھ لیں 2022 کے اکنامک سروے دیکھ لیں,
وہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ آپ کا ہر ایک سیکٹر جو اکنامک سیکٹر ہے، ہر ایک سیکٹر کے اندر گروتھ تھی. اور جو سال کے شروع میں آپ اپنے اہداف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے فیبرری میں وہ سارے اہداف پورے کر لیے. دیٹ واز ون آف دا ریزنز. اس وقت سوال یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ آن بورڈ نہیں ہوں گے. دیکھیں آن بورڈ ہم ہیں، جہاں جب کمیٹی میں چیز آتی ہے ہم لوگ ضرور کرتے ہیں، لیکن آدھے سے زیادہ کام یہ لوگ تو کمیٹی میں جانے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے کیا کیا پرابلمز ہیں. وہاں پہ جب ہم سامنے آئیں گے یہ کریں گے. میں سچ بات بتاتا ہوں، ایک بات بتائیں، میں آپ کا ایک کیمرہ مین ہو، وہ ہر دفعہ پچھلے 1 سال سے غلط لائٹ آپ کے اوپر کر رہا ہو، آپ اس کے اوپر یقین کریں گے کہ یہ لائٹنگ ٹھیک کرے گا؟ پچھلے 40 سال سے 1980 سے بیچارے کو ٹالریٹ ہی نہیں کوئی کرے گا. ایگزیکٹلی. مجھے ایک بات بتائیں، 40 سال سے 1980 سے کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس ملک پر ہے؟ اگر پچھلے 40 سال میں انہوں نے تباہ کر دیا، اگلے 3 سال میں وہ کیا کمال کر دیں گے؟ دے ڈونٹ ہیو دی، جیسے کہتے ہیں نا گرے میٹر نہیں ہے. امیر صاحب میں مجبور ہو گیا، میری گزارش، یہ تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے حکومت میں آئے نہیں. 4.25 سال میں یہ آئی پی پیز کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے. 4.25 سال میں 4.25 سال میں رائٹ سائزنگ کیوں نہیں ہوئی؟ 4.25 سال میں نقصان دینے والے جو ادارے تھے انہوں نے بند کیوں نہیں کیے؟ اس پہ کام کیوں نہیں کیا؟ اور جس کی ایگزامپلیں دے رہے ہیں اس کو پہلی میٹنگ کے بعد نکال دیا تھا انہوں نے. اور اس کے بعد 1 منٹ، یہ کے پی ہے، مجھے کوئی ریفارمز دکھا دینا، مجھے دکھائیں جی کہ پاکستان کے بہترین یہاں پر لوکل باڈیز ہے. یا میری خیبر پختونخوا کے لوگ ان کو بار بار ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ میری بات سن لینا، میں آپ کو ووٹوں پہ بھی آ جاتا ہوں نا جی. آ جائیں نا، ایک آپ نے اور میر صاحب میں نے اور ان کو ساتھ لے کے ایک میٹرو اس پہ بیٹھنا ہے، ایک پشاور والی پہ بیٹھنا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا اصل اور نقل کا. اور نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، ہم دینے کو تیار ہیں. لیکن ایک میری بات، ہم نے اگر غلطیاں کی ہیں جناب 4 سال میں وہ ٹھیک کر لیتے، کیوں نہیں کیا آئی پی پیز؟ چلے اب یہ آپ کی آپس کی ڈیبیٹ شروع ہوگی.